تیسری چیز دال وغیرہ وہاں پہ ڈالی جاتی ہے، گندم ڈالی جاتی ہے. کس لیے ڈالی جاتی ہے؟ یہ دال وہاں تک پہنچتی ہے. سارا سال خود کڑھائیاں تے مرغیاں تے گوشت تے روز تے ایشیں کھان تے 10ویں محرم کو مان کے تے دال اتو ساٹانا. دادا کا یہی ہے کہ والد کا یہی ہے کہ اس کو دال کھلائیں. وقت سے بکرا کو کے تو بندہ اتر رکھے جو کیا دکم تو تھی وہ کیا غریب دا. پنجاب میں تو یہ حال ہوتا ہے نا، وہیں پہ بکرا وغیرہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی بڑا سا مرغ وغیرہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں کے جو مجاور ہوتے ہیں وہ آ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان غریبوں کا کام ہو جاتا ہے. پھر ایسا کیا جائے نا، سارا سال ہم خود مرغیاں کھاتے رہیں، روسٹ کھاتے رہیں، سوفتیں بناتے رہیں، سرید بناتے رہیں، اور جب 10 محرم آئے تو ڈال دے تھوڑے دانے میں قبر دن کے رکھا. پھر اس سے قبر کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے. بکری آئے گی اور اسی طرح باقی جانور آئیں گے اس کو کھانے کے لیے، تو قبر کی بے حرمتی ہوگی. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ پرندے کھائیں گے اور میرے والد میرے دادا کو ثواب پہنچے گا، تو پھر لازمی نہیں ہے قبر پہ رکھیں، اپنے کوٹھے اپنے کمرے کی چھت پہ رکھ دیں، گھر کے اندر رکھ دیں، اپنے مرغیوں کو کھلا دیں، اپنے پرندوں کو کھلا دیں. ضروری تو نہیں ہے کہ وہیں پہ رکھیں گے، وہیں پہ رکھیں گے، یہ ضروری نہیں ہے. اور پھر نقصان ہم کون سا کر رہتے ہیں؟ کسی سبز چیز کو کاٹنا بغیر کسی وجہ کے یہ بھی جائز نہیں ہے. سبز پتے جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ قبر کے اوپر اگر سبز گھاس ہے یا کوئی ایسے پودے ہیں تو ان کو نہ کاٹا جائے. وہ ذکر کر رہے تھے ان قبر والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر ہم جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھتے ہیں، یہ کنکریاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، یہ اس لیے رکھی جاتی ہیں.